بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی شاید ہمیں اس دنیا کے سب سے زیادہ دکھی آدمی نے بھیجی ہے، اور یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو بھی اس بات پہ یقین ہو جائے گا، شاید ایک اور بات پہ بھی یقین ہو جائے کہ جب بھی کہیں بے انتہا محبت کی جاتی ہے تو بدلے میں نفرت ہی ملتی ہے۔ میرا نام سلیم ہے اور آج میں اپنی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس کہانی کی شروعات ایک رات سے ہوئی تھی۔ رات بہت ہی زیادہ عجیب تھی اور میں اپنے ہی گھر میں تھا، لیکن مجھے ایک عجیب سی بو آئی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی ایک چیز اللہ آپ سے لے لیتا ہے تو بدلے میں باقی چیزوں کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ اگر میری آنکھوں کی بینائی نہ تھی تو میری باقی کی حصیں بہت زیادہ تیز تھیں کہ یہ جو بو میرے آس پاس پھیلی ہوئی تھی اس میں کوئی بھی مرد اچھی طرح پہچان سکتا ہے۔ میں بھی فوراً پہچان گیا اور میرا تو خون کھولنے لگا۔ اس کے بعد جب مجھے پتا یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو میں نے اپنا دامن اٹھا کے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی جو میرے آس پاس موجود رہ کر میری بربادی کا سامان کر رہے تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بد دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی، کیونکہ جب مجھے پتا چلا کہ وہ دونوں، میری کہانی بہت ہی زیادہ دکھی ہے۔ اللہ نے مجھ سے آنکھیں تو چھین لی لیکن میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں پیدائشی طور پہ اندھا نہیں تھا، لیکن جب 4-5 سال کا تھا تو میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ میں نے دنیا کو دیکھا تو ضرور تھا، مجھے رنگوں کی پہچان تھی، لیکن اس وقت میں دیکھا تھا جب مجھے ہوش نہیں تھا۔ 4-5 سال کے بچے کو اتنا کیا پتا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ جب جوان ہوا تو یہی سننے کو ملا کہ مجھ سے کسی نے شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں اندھا ہوں اور میرے جیسے مردوں سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ آج کل کی لڑکیاں تو اس مرد سے بھی نقص نکال لیتی ہیں جو ہر طرح سے ٹھیک ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ میرا علاج کروا سکتے تھے، لیکن میرا کوئی علاج تھا ہی نہیں۔ میرا علاج بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے دماغ کا علاج نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایک انسان کا دماغ دوسرے انسان کے سر میں نہیں لگا سکتے۔ میرا بھی ایسے ہی معاملہ تھا کہ آنکھوں کے پیچھے دماغ ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ آپریشن پرفارم کیا بھی جاتا تو میری زندگی بچنے کے چانس صرف اور صرف 1% تھے۔ اسی لیے میرے ماں باپ نے خطرہ مول نہیں لیا، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، پر وقت کے ساتھ میں نے چیزوں کو سیکھ لیا۔ مجھے بنا آنکھوں کے رہنا آ گیا۔ میں اپنے سارے کام کر لیتا تھا اور کسی کے اوپر انحصار نہیں کرتا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ سارے کام آ گئے تھے اور ہمارا کاروبار بھی میں خود ہی سنبھالا کرتا تھا۔ کاروبار میں صرف میرے سگنیچر اور 1-2 مشورے ہی۔ میرا ایک بہت ہی قریبی دوست تھا جو میرے بھائیوں کی طرح تھا۔ وہ میرا باڈی گارڈ بھی تھا، میرے آفس کا مینیجر بھی اور میرا بہت اچھا دوست بھی۔ اس کا نام زمان تھا، تو وہی میری جگہ پر بزنس سنبھالا کرتا۔ مجھے اس پہ پورا بھروسہ تھا۔ ایک ایسا انسان تھا جس کو میں اگر کہتا کہ میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو وہ میرے پاؤں کی مالش بھی کر دیتا، اور اگر میں اسے کہتا کہ ایک بہت ضروری ڈیل سائن کرنے باہر کے ملک جانا ہے تو وہ باہر کے ملک جا کے وہ ڈیل بھی سائن کر کے آ جاتا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کس قسم کا آدمی تھا، اور میرا اس کے ساتھ رشتہ بھی بہت خاص اور خوبصورت تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتا کہ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، آپ کو لڑکی مل جائے گی، آپ شادی کا ارادہ تو کرو۔ پر میں اس کو کہتا کہ میری شادی نہیں کرنی، لیکن اس کی بات ٹھیک تھی کہ میرے پاس پیسے تھے۔ جب میں نے شادی کرنے کے بارے میں سوچا تو مجھے رشتوں کی کوئی کمی محسوس ہوئی۔ لوگ تو بس یہ کہتے تھے کہ پھر آپ کو ہماری کچھ شرطیں ماننی پڑیں گی۔ میری کمی کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن میری سب سے بڑی خوبی میرے پاس اپنا گھر، گاڑی، پیسہ اور کاروبار اور جائیداد، یہ سب کچھ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سلمیٰ نے مجھ سے شادی کی۔ سلمیٰ میری بیوی کا نام تھا۔ اس کی شادی اس کی خالہ نے کروائی تھی اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل لڑکی تھی۔ اس کی خالہ نے ہمیں بتایا کہ اس کی ایک جگہ پہ منگنی ہوئی تھی اور شادی ہونے میں 4 دن تھے کہ ان لوگوں نے منگنی توڑ دی۔ ہم نے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے؟ رشتہ دیکھنے کے لیے زمان بھی میرے ساتھ گیا تھا۔ وہی زیادہ باتیں پوچھ رہا تھا تو کہنے لگے کہ لڑکے کو کسی اور سے محبت تھی، گھر والے زبردستی اس کی شادی سلمیٰ سے کروا رہے تھے، اس لیے شادی سے 4 دن پہلے اس کا میٹر گھوم گیا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے تو شادی کرنی ہی نہیں،
اور اپنی پسند کی لڑکی سے جا کے نکاح کر لیا بس اس کے بعد سلمیٰ ڈپریشن میں چلی گئی اور کہتی تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ میں نے اس کو بہت سارے لڑکے دکھائے، بہت سارے رشتوں کے بارے میں بتایا، لیکن جب آپ کے رشتے کے بارے میں بتایا تو اس نے اچانک سے ہاں کہہ دیا۔ تو پھر میں نے بھی دیری نہ کی۔ میں جب خالہ کی باتیں سن رہا تھا تو میرے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ کبھی کبھی کچھ لڑکیاں جو بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں وہ اس طرح کا فیصلہ کر لیتی ہیں جب ان کو کسی جیتے جاگتے صحیح سلامت اچھے خاصے مرد سے دھوکہ ملتا ہے تو پھر وہ کسی ایسے مرد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں جس میں بظاہر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ انسان بہت زیادہ عجیب ہے اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اس کی خالہ نے ہمارا نکاح کروا دیا اور کہا کہ زیادہ دھوم دھام نہیں کر سکتے، ہمیں بھی کوئی دھوم دھام نہیں کرنی۔ میرے کون سے رشتہ دار تھے، ماں باپ تھے اور آنا جانا میل ملاپ نہیں رکھتے تھے تو پھر مجھے ان کو بلانے کی ضرورت نہ تھی۔ میری سلمیٰ سے شادی ہو گئی۔ شادی کے شروع کے دن ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ میرے لیے بھی یہ دن بہت خوبصورت تھے۔ ان شروع کے دنوں میں نے سلمیٰ کو دل سے چاہا، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو ایک نئی روشنی میں دیکھا، لیکن قسمت میرے ساتھ کچھ اور کھیل کھیلنے جا رہی تھی جس کا مجھے اندازہ تک نہ تھا۔ شادی کے بعد سلمیٰ نے ہمیشہ محبت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ اس کی ہر بات میں ایک خاص نرمی اور خوشبو تھی جس نے میرے دل کو ہمیشہ مطمئن رکھا۔ میں جوان تھا، خوبصورت تھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن مجھے لوگ کہتے تھے کہ تم ایک مکمل مرد ہو، بس تمہاری آنکھوں میں روشنی نہیں۔ میں اپنے آپ کو محسوس تو کر سکتا تھا، سلمیٰ کو بھی محسوس کرتا تھا اور میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے یہ چیز بہت زیادہ تنگ کرنے لگتی اور میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے یہ چیز بہت زیادہ تنگ کرنے لگتی۔ اس سے پہلے کبھی اندازہ بھی نہیں ہوا اور احساس بھی نہیں کہ میرے لیے یہ چیز اتنی بری ہو جائے گی۔ مجھے اس بات پہ غصہ آنے لگا کہ میرے پاس بینائی نہیں ہے اور میں اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ نہیں وہ کیسی دکھتی ہے، کیا وہ خوبصورت ہے، کیا اس کا رنگ گورا ہے، کیا اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں۔ میں نے تو صرف سلمیٰ کی آواز سنی تھی اور اسی کے ساتھ اپنے دماغ میں اس کی ایک تصویر بنائی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ زمان نے بھی مجھے بتایا کہ تیری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے یار، تیری قسمت بہت اچھی ہے۔ سلمیٰ بھی میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی تھی، وہ میری مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی اور یہ سمجھ کے کہ جیسے مجھے کچھ نظر نہیں آتا تو میں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں، لیکن آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ مجھے اپنے کام کرنے کے لیے اس کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اتنا ضرور کہا کہ اس گھر میں ہر چیز میرے حساب سے رکھی ہوئی ہے، کسی بھی چیز کی جگہ نہ بدلنا، جو چیز جہاں پڑی ہے اسے وہیں پڑے رہنے دینا۔ میں نے قدم ناپے ہوئے ہیں اور میں اسی طرح سے چلتا ہوں اور اپنا کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ میرے ساتھ اچھی جا رہی تھی اور سب کچھ ٹھیک تھا۔ ایک دن تو بیچاری رو رہی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ رو رہی ہے اور میں نے کہا کہ میں اندھا ہوں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم رو رہی ہو، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ ابھی نہا کے نکلی تو سوچا تھوڑا تیار ہو جاتی ہوں، لیکن پھر دل میں بات آئی کہ تیار ہو کے کس کو دکھاؤں گی، آپ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کے دل میں بھی یہ بات آنے لگی تھی اور یہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ میں نے بات کو مذاق کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ ہاں لیکن تم خوشبو لگا لینا، میری ناک بہت تیز ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں بات کو بدل رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ سجنے سنورنے کا مزہ تبھی آتا ہے جب دیکھنے والا کوئی عاشق بھی ہو، اور میرے عاشق تو آپ ہی ہیں نا، میرے شوہر اور میرے محبوب بھی ہیں، لیکن آپ ہی مجھے نہیں دیکھ سکتے تو میں نے تیار ہو کے کیا کرنا ہے؟ ساری زندگی آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے، یہ سب کچھ آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ میں نے کہا کہ پگلی، مجھے تو سب سے زیادہ عجیب لگتا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، یہی تو قسمت ہے، اور تم نے خود ہی تو مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں شادی کو برا نہیں کہہ رہی، میں اپنے فیصلے کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن مجھے بہت برا لگ رہا ہے، آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ کل کو اگر ہماری اولاد پیدا ہوئی تو کیا آپ اسے بھی نہیں دیکھ پائیں گے؟ میں نے کہا کہ اس طرف نہیں جاؤ، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ بس جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو،
میری زندگی میں سلمیٰ کے آنے سے بہت خوشیاں بھر گئیں، اور شروع سے لے کے ابھی تک سب کچھ ہوتا ہے کہ آپ کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے۔ شاید وہی وقت آ گیا تھا کہ رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے گھر کی فضا کچھ بدل رہی ہے۔ ایک دن میں گھر آیا تو مجھے ایسے لگا جیسے گھر میں کوئی موجود ہے۔ ہمارے گھر میں زمان کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا تھا، اور وہ فون کر کے ہی آتا تھا کیونکہ وہ میرے بھائیوں کی طرح تھا۔ جب میں نے سلمیٰ سے اس کو ملوایا تو اس نے سلمیٰ کو بھابھی کہا تھا۔ میں جب گھر آیا تو مجھے ایسے لگا کہ گھر کوئی ہے، تو میں نے کہا کہ جی جناب، کون ہیں آپ؟ تو تھوڑی دیر کے بعد سلمیٰ مجھے کہنے لگی کہ کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ کون آیا ہے، تم بتاؤ۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ مذاق نہیں کرو، مجھے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی موجود ہے۔ تو 2 پل کی خاموشی کے بعد سلمیٰ بولی کہ کوئی بھی نہیں۔ اب میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پر میں نے محسوس کیا تھا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی ایسا لگنے لگا کہ جیسے کوئی ہے، پر میں نے محسوس کیا تھا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی ایسا لگنے لگا کہ جیسے کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے وہم ہوا ہو، پر اب یہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن ہوتا تھا۔ میں جب 5 سال کا تھا تو مجھ سے میری بینائی دور ہو گئی تھی، اور ابھی میں 30 سال کا ہو چکا تھا۔ 25 سال تک تو مجھے ایسے وہم کبھی نہیں ہوئے، پھر اب اچانک سے مجھے یہ وہم کیوں ہونے لگے؟ مجھے اکثر ایسے لگتا جیسے گھر میں کوئی اور موجود ہے، کوئی مرد ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ مگر سلمیٰ ہمیشہ یہ کہتی کہ میں وہم کا شکار ہوں۔ وہ کہتی تھی کہ اگر گھر میں کوئی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا تو مجھے تو نظر آ رہا ہے، میں پھر کیوں جھوٹ بولوں گی؟ آپ سے میں نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ جب میں نے 1-2 دفعہ پھر سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ہے، لیکن وہ انسان نہیں جو صرف آپ کو ہی محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ مجھے ایسی باتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ دور دور رہتی تھی، مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید اب ہمارے اس رشتے کو سنبھالنے کے لیے کسی تیسرے کی ضرورت ہے۔ میں نے سلمیٰ سے بات کی کہ ہم ایک بچہ پلان کرتے ہیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی ماں نہیں بننا چاہتی، یا ابھی میری عمر کم ہے، یا یہ وقت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سیدھا کہا کہ میں ایک اور انسان کو نہیں سنبھال سکتی، پہلے ہی مجھے آپ کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، اور گھر کو بھی۔ بچہ آ جائے گا تو اس کی بھی پوری طرح کی ذمہ داری میری ہوگی، آپ تو میری کوئی مدد بھی نہیں کر پائیں گے۔ اگر سارا کچھ میں نے ہی کرنا ہے تو پھر فیصلہ بھی میں ہی کروں گی۔ دیکھا جائے تو شاید اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، لیکن میرے دل پہ یہ بات لگی، مجھے بہت برا لگا۔ وہ یہ بات کسی اور طرح سے بھی تو کہہ سکتی تھی۔ وہی بات ہے کہ جب طوائف کو کوئی طوائف کہتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتی ہے۔ کتے کو کتا کہتے ہیں تو کتا بھونکنے لگتا ہے۔ میں اندھا تھا تو اس نے مجھے اندھا ہی کہنا تھا، لیکن مجھے پھر بھی بہت برا لگ گیا۔ ایک اندھا آدمی ہونے کے باوجود میرے دل اور حساس طبیعت نے سلمیٰ کے بدلتے رویے کو محسوس کیا۔ جب بھی میں اس سے پوچھتا تو وہ مسکرا کر کہتی، سلیم، آپ تو ہمیشہ ہی ایسا سوچتے ہیں۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن دل کا شک آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپایا جا رہا ہے۔ میں اپنے آفس سے واپس گھر آیا اور ڈرائیور میں نے رکھا ہوا تھا۔ گاڑی ڈرائیور چلاتا تھا اور میرے ہاتھ میں اسٹک ہوتی تھی جو میں نے باہر کے ملک سے منگوائی تھی، اور اس میں کافی سارے فنکشنز بھی تھے۔ میں اس کے ساتھ چیزیں بھی اٹھا سکتا تھا، اور اس میں ایک سینسر بھی لگا تھا کہ اگر سامنے کوئی کھڑا ہوتا تو اس کا الارم بجنے لگتا۔ یہاں تک کہ یہ بھی پتہ چل جاتا کہ جو چیز سامنے پڑی ہے وہ کس نوعیت کی ہے۔ میرا طریقہ تھا اور میری عادت تھی کہ میں جب آفس سے سیدھا گھر آتا تو چابی کے ساتھ دروازہ کھول لیتا تھا۔ ہمارے گھر کے لاک اسی طرح کے تھے، اور لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پہ آ کے بیٹھ جاتا۔ آج بھی میں یہی کر رہا تھا، لیکن جب سیدھا لاؤنج کی طرف گیا، صوفے کی طرف جانے لگا تو میرے پاؤں کسی سخت چیز سے ٹکرائے اور میں زمین پہ گر گیا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے 2-3 جگہ چوٹ لگ گئی ہے۔ میرے گرنے کی آواز سن کے سلمیٰ فوراً آئی، لیکن اس کے اندر کچھ زیادہ کنسرن نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، کیسے گر گئے؟ آگے پیچھے تو نہیں گرتے؟ میں نے کہا کہ آگے پیچھے یہ صوفہ بھی تو یہاں نہیں پڑا ہوتا۔ اس کو لاؤنج کے بیچ میں کس نے رکھا ہے؟ یہ تو دیوار کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ سلمیٰ کے منہ سے صرف اتنا نکل گیا کہ یہاں ہوا اچھی لگتی ہے نا، اوپر پنکھا ہے،
میں نے کہا کہ اوپر پنکھا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ تم نے صوفہ کھینچ کے پنکھے کے نیچے رکھ دیا، اور رکھا ہی تھا تو واپس نہیں کر سکتی تھی؟ واپس اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیتی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ چیزیں نہیں ہٹانی، میرے لیے مشکل ہوگی۔ اب دیکھو نا، میں گر گیا ہوں۔ مجھے میرے گھٹنے میں بھی درد محسوس ہو رہا تھا اور بازوں میں بھی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں دوائی لگا دیتی ہوں یا کوئی مرہم لگا دیتی ہوں۔ کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، رکھ دیتی ہوں، واپس صوفے کو، اور وہ صوفے کو گھسیٹ کے واپس رکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ چھوڑو، نوکر سے کہہ دو، تو کہنے لگی کہ نہیں، نوکر چھٹی پہ چلا گیا۔ میں نے کہا کہ کس نے دی اس کو چھٹی؟ تو کہنے لگی کہ میں نے چھٹی دی ہے۔ کہہ رہا تھا کہ میری ماں بیمار ہے اور 10 دن کی چھٹی لے کے گیا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر کام کون کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ 2 ہی تو لوگ ہیں، میں کر لوں گی کام۔ وہ مجھے وہاں پہ چھوڑ کے چلی گئی۔ مجھے لگا کہ میرے لیے دودھ ہلدی لینے گئی ہے یا پانی کا گلاس یا درد کی کوئی گولی، لیکن وہ واپس ہی نہیں آئی۔ میں نے جب اسے دوبارہ بلایا تو تب آئی۔ کہنے لگی کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ کھانا لگا دو، بھوک لگی ہے۔ تو پھر کچن میں چلی گئی، اور رات ہوئی تو میں نے اس سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہو؟ میری کوئی بات بری لگ گئی ہے جو آج کل مجھ سے دور دور رہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، بس یہ سوچ رہی تھی کہ انسان کبھی کبھی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لیتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو میرا رشتہ ہوا تھا نا، منگنی ہوئی تھی، جہاں پر میں اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرتی تھی، اور مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اسے اپنا ہونے والا شوہر سمجھ لیا تھا۔ اور وہ اتنا برا آدمی تھا کہ پیار کسی اور سے کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ بھی باتیں کر لیتا تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے سلمیٰ نے شادی کی ہی دن بتا دی تھی، اسی لیے مجھے برا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ بس میں نے فوراً آپ کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ مجھے تو کوئی اور بھی مل سکتا تھا نا۔ مجھے سلمیٰ کی یہ بات سن کے بڑا افسوس ہوا، لیکن میں اس کو یہ کیسے بتاتا کہ تمہاری خالہ نے ہم سے 50 لاکھ روپے لیے اور یہ کہا کہ سلمیٰ کو بھی بتانا نہیں، تبھی تو یہ رشتہ کروایا۔ میں اسے کہہ دیتا کہ 50 لاکھ کے پیچھے تم نے یہ رشتہ کیا تو اسے برا لگ جاتا، اس لیے میں نے یہ بات نہ کی۔ یہ بات جب ہوئی تھی تو زمان بھی وہاں پر موجود تھا۔ سلمیٰ کی خالہ نے کہا کہ 50 لاکھ روپے آپ کو مجھے دینے ہوں گے، تبھی میں لڑکی کو مناؤں گی، اور ہمارے لیے 50 لاکھ اتنے زیادہ نہ تھے، اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ سلمیٰ نوکری کرتی تھی تو یہ گھر چلتا تھا، اب اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر یہ گھر کس طرح سے چلے گا، اس لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ سلمیٰ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی اور قسمت کو کوسنے کا مطلب مجھے کوسنا ہی تھا۔ باتیں کرتی کرتی سو گئی۔ آج کل بھی مجھ سے بہت دور رہتی تھی، میرے ساتھ اپنا خاندان بھی شروع نہیں کرنا چاہتی تھی اور اپنی قسمت کو برا کہتی تھی۔ میرے لیے اس کے دل میں وہ پہلے والا پیار اور خلوص نہیں تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید میں ہی غلط ہوں، شاید میرا وہم ہے، لیکن جس طرح سلمیٰ کا رویہ بدلتا جا رہا تھا، میرا دل کہتا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے دل میں جو شک پیدا ہو رہا تھا وہ بے بنیاد نہیں تھا۔ سلمیٰ کی باتوں میں وہ پہلے جیسی محبت اور گرم جوشی نہیں رہی تھی۔ اس کی آواز میں کبھی کبھی عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی، جیسے وہ کسی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر میں خاموش تھا اور دل میں ایک خوف چھپا ہوا تھا کہ اگر میں نے سلمیٰ پر براہ راست الزام لگایا تو شاید وہ مجھ سے دور ہو جائے گی۔ وہ کہے گی کہ ایک تو اس آدمی کے پاس آنکھیں نہیں، پھر بھی میں اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں۔ مجھے یہ کہیں لے کر نہیں جا سکتا، ہماری زندگی عام لوگوں کی طرح تو نہیں تھی۔ میں سلمیٰ کو گاڑی میں بٹھا کے کہیں لے کے جا نہیں سکتا تھا، میں اس کو دیکھ کے اس کی تعریف نہیں کر سکتا تھا، ہم دونوں کہیں فلم دیکھنے نہیں جا سکتے تھے۔ اور صحیح کہہ رہی تھی وہ کہ کل کو اگر ہمارا بچہ پیدا ہوتا تو میں اس کو سنبھالنے میں کچھ زیادہ کردار بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں اس پہ الزام لگا دوں کہ گھر میں کوئی آتا ہے اور تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، اور بعد میں پتہ چلے کہ واقعی مجھے وہم ہو رہا ہے، تو پھر میری اس کے دل میں کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ یہی سوچے گی کہ یہ آدمی کتنا برا ہے، میں اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں اور یہ مجھ پہ الزام لگا رہا ہے۔ میری چھٹی حس بہت تیز تھی اور میری
چھٹی حس نے مجھے آج تک دھوکہ نہیں دیا تھا۔ مجھے بار بار ایسے لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی ہے۔ ایک دو دفعہ تو مجھے ایسے بھی لگا جیسے میرے بیڈ روم میں کوئی ہے۔ محسوس ہوا کہ وہ گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور مجھے ایسے لگا جیسے کسی کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں۔ میں نے کان لگا کر سنا تو سلمیٰ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی خوشی اور سنجیدگی تھی جو میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ وہ کسی مرد سے بات کر رہی تھی۔ اگر وہ کسی مرد سے کوئی نارمل بات کر رہی ہوتی تو مجھے اتنا برا نہیں لگتا۔ اگر اس کا کوئی کزن ہوتا جس کے ساتھ وہ بات کر رہی ہوتی، کوئی دوست ہوتا تو تب بھی میں برا نہیں مناتا کہ چلو کوئی کسی سے حال چال پوچھ لیتا ہے تو اس میں کیا برا۔ فون سے نکل کے کوئی کسی کو کھا نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ اگر اس کا وہ کوئی سابقہ منگیتر بھی ہوتا اور وہ اس سے بھی فون پر بات کر رہی ہوتی تو بھی مجھے برا نہیں لگتا۔ لیکن وہ جس طرح کی باتیں کر رہی تھی نا، وہ سن کے میرا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اس کو جان کہہ رہی تھی، اور جان کا مطلب تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جان کس کو کہا جاتا ہے۔ یا تو بیوی شوہر کو کہا جاتا ہے، یا تو بیوی شوہر کو کہتی ہے، یا شوہر بیوی کو، یا پھر کوئی محبوب اپنی محبوبہ کو، یا کوئی عاشق اپنی محبوبہ کو اس لفظ سے پکارتا ہے۔ اور نہ تو کوئی اپنے کزن کو اس نام سے پکارتا ہے اور نہ اپنے بھائی کو، اور نہ ہی سابقہ منگیتر کو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا میری بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا تھا؟ کیا وہ میری غیر موجودگی میں اسے گھر پہ بلا لیتی تھی اور وہ میرے اندھے پن کا فائدہ اٹھا رہی تھی؟ کیونکہ جس طرح سے وہ اس آدمی کے ساتھ بات کر رہی تھی نا، میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جس کی موجودگی کو میں اکثر محسوس کرتا تھا۔ میں نے سلمیٰ سے اس رات کچھ نہیں کہا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا دل ہی غلطی کر رہا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ سلمیٰ مجھ سے محبت کرتی ہے اور وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن میرا دل مسلسل شور مچاتا رہا اور میں رات بھر سو نہ سکا۔ اگلے کچھ دنوں میں میں نے مزید عجیب باتیں محسوس کی۔ کبھی سلمیٰ اچانک گھر سے غائب ہو جاتی اور جب واپس آتی تو اس کی سانسیں بے ترتیب ہوتی۔ میں نے ایک دن ہمت کی اور سلمیٰ سے پوچھا کہ تم کہاں جاتی ہو؟ اس نے حسب معمول ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کچھ خاص نہیں، بس بازار گئی تھی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اب مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگی تھی۔ اس کے جھوٹ بھی عجیب و غریب قسم کے ہوتے تھے۔ دوپہر کو اس نے مجھے کہا کہ میں بازار گئی تھی کیونکہ میں نے جب گھر کے نمبر پہ فون کیا تو کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا اور اس کا اپنا نمبر بند تھا۔ کہنے لگی کہ فون کی بیٹری ختم تھی، اور پھر رات کو جب ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو کہہ رہی تھی کہ گھر کی کچھ چیزیں لینی ہیں۔ کب سے میں بازار نہیں گئی تو میں نے اسے کہا کہ ابھی تو تم کل بازار گئی تھی۔ پھر اس نے بات بدل دی اور کہنے لگی کہ نہیں وہ تو میں کپڑوں والے بازار گئی تھی نا، میں برتنوں والے بازار کی بات کر رہی ہوں۔ ایک دن اس نے کہا کہ ٹی وی پر بہت اچھی فلم لگی ہوئی ہے، چلیں فلم دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں تم دیکھنا، میں سن کر اندازہ لگا لوں گا۔ کہنے لگی کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی نا، اسی طرح ہم لوگ فلم دیکھ لیں گے۔ مجھے اس کی یہ چھوٹی سی حرکت اچھی لگی۔ مجھے ایسے کام اچھے لگتے تھے کہ جو میں کر نہیں سکتا تھا لیکن وہ ان کو میرے لیے ممکن بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ ویسے اس نے کافی دنوں سے یہ سب کچھ کیا نہیں تھا۔ شادی کے شروع میں ہی اس طرح کے 2-4 کام کیے تھے۔ کہنے لگی کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے تو کیا میں تیار ہو کر آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیسے تیار ہوتی ہوں اور کیسی لگ رہی ہوں۔ اس نے کوئی فلم لگا لی جس کے اندر ہیرو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے اور ہیروئن بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ پھر بھی اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے اور ہیرو پہلے اندھا نہیں ہوتا لیکن بعد میں اندھا ہو جاتا ہے، اور آخر پہ ہیروئن اور تم کسی اور سے شادی کر لو۔ وہ مجھے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ بتا رہی تھی اور اس کا سارا زور اسی بات پہ تھا کہ ہیرو خود ہی اس لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی اور سے شادی کر لو۔ وہ کیا سمجھتی تھی کہ مجھے ان ساری باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی؟ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ مجھے یہ سب کچھ کیوں محسوس کروانا چاہتی ہے، اور آج کل ویسے بھی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی زندگی میں شاید کوئی اور آیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگی کہ اگر آپ اسے ہیرو کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ وہ ہیرو بھی تو آپ کی طرح کا تھا نا، اور ہیروئن میری طرح بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ بتائیں تو؟ میں نے کہا کہ یہ کس قسم کا سوال ہے؟ میں کیسے اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں؟ وہ تو کہانی ہے،
کسی نے لکھی ہوگی، جیسی لکھی ہوگی ویسی انہوں نے ایکٹنگ کر دی۔ زندگی میں ایسا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگی کہ کوشش تو کریں، کچھ تو بتائیں، تھوڑا بہت بتائیں تو صحیح۔ جیسی لکھی ہوگی ویسی انہوں نے ایکٹنگ کر دی۔ زندگی میں ایسا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگی کہ کوشش تو کریں، کچھ تو بتائیں، تھوڑا بہت بتائیں تو صحیح۔ اچھا ایسے ہی کچھ بول دیں۔ تو میں نے کہا کہ میں تو خود غرض آدمی ہوں، میں تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا کسی اور کے لیے، اور جب تک کہ تم اپنی زبان سے نہیں کہو گی۔ اس بات پہ وہ چپ ہو گئی۔ کہنے لگی کہ ہاں مجھے پتہ ہے آپ خود غرض ہیں۔ اس نے یہ بات غصے سے کی۔ میں نے کہا کہ تم تو مذاق کر رہی تھی، فلم دیکھتے دیکھتے سنجیدہ کیوں ہو گئی؟ تو کہنے لگی کہ نہیں کچھ نہیں۔ اس نے رات تک مجھ سے بات نہ کی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرے دل میں بدگمانی بڑھتی گئی اور میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ میری بینائی تو ویسے ہی مجھ سے چھین لی گئی تھی، لیکن سلمیٰ کا یوں بدل جانا جیسے میری روح پر ایک اور اندھیرا مسلط ہو رہا تھا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور دل بے چین اور دماغ شک میں مبتلا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ سلمیٰ دبے قدموں سے کمرے سے باہر جا رہی ہے۔ میں نے سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی تھی، جیسے گھر میں کوئی اور موجود ہو۔ اس لمحے میرے دل کا شک یقین میں بدل گیا۔ اب تو پانی سر سے اوپر نکلتا جا رہا تھا۔ وہ جو چاہتی تھی وہ کرتی پھر رہی تھی، اور میں نے سلمیٰ کو آواز دی، سلمیٰ کہاں جا رہی ہو؟ وہ تھوڑی گھبرائی لیکن فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس پانی لینے جا رہی تھی۔ مگر میں جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے لہجے کی بے چینی نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا۔ میں نے کوئی سوال نہ کیا، بس دل ہی دل میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگلے دن میں نے سلمیٰ کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں تو اندھا تھا، لیکن میرے کان اور دل دیکھنے والوں سے کہیں زیادہ تیز ہو چکے تھے۔ میں نے اس کی باتوں کو غور سے سننا شروع کیا۔ میں گھر میں اکیلا تھا۔ میں نے سلمیٰ کو گھر کے کسی کونے میں کسی سے بات کرتے سنا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی محبت اور شرارت تھی جو میرے دل میں چبھن کی طرح محسوس ہوئی۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب خاموش رہنا ممکن نہیں۔ میرے دل میں بہت سارے سوال اکٹھے ہو گئے تھے جن کا جواب بھی میرے پاس ہی تھا، لیکن اب مجھے آگے کیا کرنا تھا یہ سوچنا تھا، اور مجھے کسی نہ کسی مشورے کی سخت ضرورت تھی۔ سوچا کہ یہ بات زمان سے کرتا ہوں، اور آخر پہ وہ میرا بھائی تھا، لیکن میں نے اس سے کبھی سلمیٰ کی کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بیویوں کی بھی باتیں کر لیں، جبکہ زمان کے ساتھ اگر بات کر بھی لیتا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ آفس میں بیٹھے تھے جب میں نے بات شروع کی تو وہ تبھی تھوڑا سا حیران ہو گیا کہ یہ کیسی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں اور پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی یہ معاملہ ختم کر دے گا۔ میں نے کہا کہ لیکن مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیسے مدد کروں؟ میں نے کہا کہ تم کسی دن میرے گھر آؤ، اور میرے دماغ میں ایک پلان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو۔ تو میرے گھر آؤ اور گھر کے کسی کونے میں چھپ جاؤ۔ تم گھر پہ موجود ہو، اس بارے میں سلمیٰ کو بھی پتہ نہ ہو، صرف مجھے پتہ ہو، اور تم مجھے کسی طرح سے دیکھ کر بتاؤ کہ گھر میں کون آتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی ہے میری غیر موجودگی میں ہی آتا ہے، لیکن اگر میں گھر پہ آ بھی جاؤں تو میں اسے محسوس کر لیتا ہوں، اور وہ اس کے بعد بڑے آرام سے نکل جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس طرح سے تو کہہ رہا ہے میں کر لوں گا یار، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ تیرے جیسے لوگوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا، ہم سفر ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے مشاغل میں پڑ جاتی ہیں، اس لیے تو اس کو نہ ہی چھیڑ، جو کرتی ہے کرنے دے۔ کم سے کم تیری بیوی بن کے تیری بیویاں ہوتی ہیں نا، ہم سفر ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے مشاغل میں پڑ جاتی ہیں، اس لیے تو اس کو نہ ہی چھیڑ، جو کرتی ہے کرنے دے۔ کم سے کم تیری بیوی بن کے تیری زندگی میں تو رہ رہی ہے، کیونکہ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی نا تو پھر عورت کوئی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے، ذرا مجھے تفصیل سے بتا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ، تیرے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے، اور سلمیٰ ایک مکمل اور خوبصورت لڑکی ہے۔ اگر وہ کسی اور کے ساتھ ملتی ہے اور اس نے کسی اور سے دوستی کر رکھی ہے اور تو اس کے بارے میں ری ایکشن دیتا ہے تو جھگڑا ہو جائے گا، وہ چھوڑ کے چلی جائے گی، پھر اور کوئی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا کہ میں اندھا ہوں، بے غیرت نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے،
میں تیری بات سمجھ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ بات کیسے کی؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ تم نے یہ بات کس لاجک کے تحت کی ہے۔ تو کہنے لگا کہ ایسے ہی، آج یار کوئی آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ عورتیں شادی شدہ ہو کے بھی کیوں بے وفا نہیں کرو، میں مدد کروں گا تیری۔ میں گھر بھی آ گیا تو اسی بارے میں سوچتا رہا کہ زمان ایسی بات کیوں کر سکتا تھا۔ خیر ایک دن میں نے اس کو بلا لیا اور کہا کہ گھر میں چھپ جاؤ، لیکن جیسے ہی وہ گھر آیا میں نے کچھ عجیب سا محسوس کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایسی آوازیں سنی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میری بربادی کا ذمہ دار کون تھا، کیونکہ یہ زمان ہی تھا جو میری غیر موجودگی میں گھر میں آتا تھا، اور اگر میں آ بھی جاتا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ زمان ہی تھا جس کے ساتھ میری بیوی کا چکر چل رہا تھا، کیونکہ جب میں اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا تو اس نے ایک خاص قسم کا پرفیوم لگا رکھا تھا۔ میں نے اس سے اس پرفیوم کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ اس نے کہا کہ باہر سے منگوایا ہے اور یہاں سے نہیں ملتا، اور آج جب یہ میرے گھر آیا تو مجھے اسی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی، اور یہی پرفیوم میں نے اپنی بیوی کے پاس بھی محسوس کیا۔ میں نے اس سے بھی پوچھا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کوئی خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے تو کوئی چیز استعمال نہیں کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ تبھی تو میں کہوں کہ زمان جیسا غیرت کرنے والا بندہ مجھے بے غیرتی کرنے کے مشورے کیسے دے رہا تھا، کیونکہ وہ خود ہی وہ انسان تھا جس نے میرے گھر میں نقب لگایا تھا۔ یہی وہ آدمی تھا جس نے میری بیوی کے ساتھ چکر چلا رکھا تھا، اور مجھے یہ مشورہ اس لیے دے رہا تھا لیکن میں چپ رہوں۔ یہ سلمیٰ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر شادی کرنا چاہتا تو مجھے یہ مشورہ دیتا کہ میں سلمیٰ کو طلاق دے دوں اور یہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ یہ بس وقت گزاری کر رہا تھا اور موقع سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سلمیٰ کو بیوقوف بنا رہا تھا، جبکہ سلمیٰ میرے رشتے سے نکل کے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اس دن مجھے وہ فلم دکھا کے میرے دل کا حال معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ یہ دونوں مل کے مجھے دھوکہ دے چل گیا۔ میں کوئی موم کا پتلا نہیں تھا، صرف آنکھیں ہی تو نہیں تھی میرے پاس۔ میں نے اپنی جھولی اٹھائی اور بد دعا کی۔ میں نے کہا کہ خدا کرے کہ تم لوگ جو گناہ کر رہے ہو، ایک اندھے کے اندھے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر عام کر رہے ہو، وہ گناہ واقعی پوری دنیا کے سامنے آ جائے اور تم لوگوں کا گناہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے۔ زمان کو میں نے اپنی طرف سے بلایا تھا، لیکن وہ کیا کر رہا تھا وہ تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ جانے سے پہلے اس نے کہا کہ تیرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے یار، تجھے وہم ہوا ہے۔ میں نے پورا دن گزار لیا اور کوئی بھی نہیں۔ اگر تو کہتا ہے تو میں پھر آ جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں پھر آ جانا، لگتا ہے کہ آج وہ شخص آیا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، لیکن میں پھر آ جاؤں گا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس رات سلمیٰ جب واپس آئی تو میں نے اس کا سامنا کیا۔ سلمیٰ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے دل میں غصہ اور درد کا طوفان تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ سلمیٰ نے پہلے تو انجان بننے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن میرے چہرے پر وہ اعتماد دیکھ کر اس کا جھوٹ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے، تم کسی اور مرد کے ساتھ چکر چلا رہی ہو اور اسے میرے گھر میں بلاتی ہو۔ یہ سن کر سلمیٰ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہی اور پھر بولی کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں سلیم، لیکن اس بار اس کے لہجے میں وہ جھوٹ بولنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں اس کو یہ نہیں کہنے والا تھا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ وہ شخص زمان ہے، لیکن میرے اندر بھی تو ایک مرد تھا، وہ میری بیوی تھی۔ کیا یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میں منہ بند کر کے بیٹھا رہتا؟ صبح اس کے ہاتھوں کا بنا ہوا ناشتہ کر لیتا اور سوچتا کہ بس ٹھیک ہے، خیر ہے۔ میری زبان سے یہ بات نکلنی ہی تھی اور نکل گئی۔ میں نے اس دن سلمیٰ کو بد دعا دی، تمہیں اور تمہارے عاشق کو ایسی حالت میں پکڑا جائے گا کہ دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی۔ اس لمحے سلمیٰ نے مجھے ایک نظر دیکھا، جیسے اسے میری بات پر یقین آیا ہو، لیکن میری بد دعا قبول ہو چکی تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور دل بے چین اور دماغ شک میں مبتلا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ سلمیٰ دبے قدموں سے کمرے سے باہر جا رہی ہے۔ میں نے سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد مجھے ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی تھی، جیسے گھر میں کوئی اور موجود ہو۔ اس لمحے میرے دل کا شک یقین میں بدل گیا۔ میں نے سلمیٰ کو آواز دی، سلمیٰ
کہاں جا رہی ہو؟ وہ تھوڑی گھبرائی لیکن فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس پانی لینے جا رہی تھی۔ مگر میں جانتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم اپنے ارادے اور اپنی نیت بدل نہیں سکتی، اپنے کام آنا تو بدل لو۔ ہر دفعہ تم کہتی ہو کہ میں پانی لینے جا رہی ہوں، جبکہ کمرے میں ہی پانی کا جگ پڑا ہوتا ہے۔ وہ ایسی چپ ہوئی کہ جیسے گھر میں ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد یہ خاموشی میرے چاروں طرف پھیل گئی۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے اس سے کوئی زبردستی شادی تو نہیں کی تھی۔ اس نے خود شادی کرنے کے لیے ہاں کی تھی، اور اگر وہ میرے جیسے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی تو مجھے بتا دیتی، میں اسے بخوشی چھوڑ دیتا۔ مجھے میرے ہی دوست کے ساتھ مل کے دھوکہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب سلمیٰ کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ ہر وہ بے شرموں کی طرح پھر بھی میرے ہی گھر میں رہ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، لیکن اس کے پاس بھی جانے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کی خالہ نے جو مجھ سے پیسے لیے وہ پیسے لینے کے بعد شہر ہی چھوڑ کے چلی گئی، اور کہاں گئی تھی یہ سلمیٰ کو بھی نہیں پتہ تھا۔ کہتی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ میں وہاں چلی جاؤں گی، لیکن اصل بات یہی تھی کہ اسے نہیں پتہ تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا، اس لیے وہ اس گھر میں رہنے پر مجبور تھی۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود ہی اس کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دوں گا، اور ایک دفعہ آفس کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لوں، پھر زمان کو بھی آفس سے نکال دوں گا۔ وہ تو آستین کا سانپ نکلا، اور میں تو اسے بھائی سمجھتا رہا، اور اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میرے گھر کو اس عورت نے کیا بنا ڈالا؟ یہ عورت ہی ہوتی ہے جس کے پاؤں پڑتے ہیں یا تو گھر میں برکت آتی ہے یا پھر عذاب آتے ہیں، اور جس گھر میں عورت اپنے ہی شوہر کے ساتھ روزانہ بے وفائی کرتی ہو، اس گھر میں تو عذاب ہی آئے گا۔ ہماری 2-4 بہت ہی بری والی لڑائیاں ہوئیں، اور میں نے اسے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے اور دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ میں نے تمہیں کیا سمجھا اور تم کیا نکلی؟ یہ کہنے لگی کہ نہیں جاؤں گی، جو میرا دل کرے گا وہی کروں گی۔ میں نے کہا کہ پھر کرو، میں تو تمہیں نہیں دیکھ سکتا، لیکن سلمیٰ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سلمیٰ کی آواز نہ آئی۔ میں اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ وہ میرے کمرے میں نہیں تھی، اور مجھے گھر میں سے پھر ہلچل کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد 1122 والوں کی آواز آئی، اور پھر محلے والوں کی۔ محلے سے ایک آدمی اٹھ کر میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، آپ کے گھر میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو خبر ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ایک لڑکا اور آپ کی بیوی کو پکڑا ہے۔ یہاں سے انہوں نے 1122 والوں کو بلایا تھا، لیکن جس حال میں پکڑے گئے ہیں 1122 والوں نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ بس ان کا گناہ ساری دنیا کے سامنے آ گیا، ایک ساتھ مل کے گناہ کر رہے تھے، سب کو پتہ چل گیا۔ اور اس آدمی نے میرے کان میں ایک بات بتائی جسے سن کے میں حیران رہ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میری بد دعا قبول ہو گئی ہے، اور میں نے یہی کہا تھا کہ جو کام تم ایک اندھے آدمی کی نظروں سے چھپ کر پہنچ گئے، اور ایسی حالت میں پہنچی کہ جو بھی ان کو دیکھتا وہ فوراً سے یہ سمجھ جاتا کہ ان لوگوں نے زنا کیا ہے۔ یہ دونوں زناکار ہیں، اور ایسا کیوں ہوا تھا اس کی کوئی بظاہر وجہ نہ تھی، لیکن ایسے ہی معاملہ یہاں تک کہ ان کی خبر پورے محلے میں، پورے ہسپتال میں پھیل گئی، آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیل گئی، اور لوگ ان کی کہانیاں سنا کے دوسروں کو عبرت دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے تو سلمیٰ کو کب سے طلاق دے دی تھی، اور نکاح نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میں طلاق دے دوں تو میں اسے 10 لاکھ روپے دے دوں گا۔ میں نے وہ پیسے بھی اس کے منہ پہ دے مارے کہ میں تو تمہاری زندگی سے نکل گیا، اب ان پیسوں سے اگر تمہاری زندگی سنور جاتی ہے تو سنوار لو۔ سامان کہاں گیا، کدھر گیا، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اچھا ہوا کہ خود ہی کہیں غائب ہو گیا، ورنہ مجھے اسے اپنے آفس اور کاموں سے نکالنا پڑتا۔ پھر بھی میں نے کاغذی کارروائی کی، اور اس کے نام پہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ میرا ملازم ہی تھا، پر وہ کہیں دفع ہو گیا۔ اب میں پھر سے وہی زندگی گزار رہا ہوں، اور میری زندگی میں کوئی اور عورت نہیں ہے۔ مجھے مشورہ بھی یہی ملا ہے کہ میں کسی پہ بھروسہ نہ کروں، کیونکہ ایک تو میں اندھا ہوں، اوپر سے امیر ہوں، اور جو عورت بھی مجھ سے شادی کرے گی وہ میرے پیسوں کے لیے مجھ سے شادی تو کر لے گی، لیکن اس کے بعد میرے اندھے پن کا فائدہ اٹھا کے وہ اپنی منمانی کرتی پھرے گی۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا مجھے کوئی ایک ایسی عورت نہیں مل سکتی جو واقعی میرے ساتھ مخلص ہو، یا ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ سچ کہوں تو سلمیٰ نے میرے ساتھ جو وقت گزارا، پہلے محبت کی اور پھر بے وفائی، اس کے بعد تو میرا دل ہی نہیں کرتا کہ
मैं फिर से शादी करूं। लेकिन मुझे इतना पता है कि हर औरत सलमा जैसी नहीं होती। उस दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं और बस कुछ लोगों के नसीब में बुरे लोग लिख दिए जाते हैं और कुछ लोगों के नसीब में अच्छे लोग लिख दिए जाते हैं। अल्लाह से दुआ करके नसीब में कोई बुरा आदमी लिखा हुआ हो तो फिर आपके साथ बुरा ही। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।